الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم. محترم حضرات، اب رمضان المبارک کے بالکل آخری ایام چل رہے ہیں. 2 دن یا زیادہ سے زیادہ 3 دن اور رہ گئے ہیں. جیسے بھی 27 دن گزرے ہوں، بقیہ 2-3 دن میں جس قدر محنت ہو سکے محنت کر کے اپنے رب کے راضی کرنے کو کوشش کرنی چاہیے. یہ رحمتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے. زبان رسالت سے اس شخص کے حق میں بددعا کی گئی ہے جس کو یہ مہینہ ملے اور وہ اپنے رب سے رو گڑا کر اپنی معافی نہ کرا لے، اپنی مغفرت نہ کرا لے. یہ رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے. لیکن آدمی اپنے نفس کے پیچھے حصول لذت کے پیچھے رہ کر اپنے اصل مقصد سے غافل ہوتا ہے، اور جو چیز آدمی کو بے عنوانیوں، اس کے جرائم یا گناہ پر سب سے زیادہ بندش لگانے والی ہے، وہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کی ذات کا استحضار ہے. اگر یہ چیز انسان کے پیش نظر ہو کہ میں ایک نہ ایک دن مجھے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے اور جو کچھ میں نے دنیا میں کیا اس کا مجھے جواب دینا ہے، تو آدمی ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچے گا اور پھر اس کا قدم کسی غلط راستے پر نہیں پڑے گا. ابھی میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں. پہلی آیت وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، یعنی اس کو یہ خوف ہے کہ کل مجھے اپنے رب کے سامنے جواب دینا ہے، تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. 2 جنتوں کی تفسیر کی گئی ہے. کیوں 2 جنت؟ ایک ہی جنت کافی ہے، پوری دنیا سے بڑی ہے، لیکن ایک جنت تو اس کو عمل کی وجہ سے ملی، دوسرے رب نے جو اپنے فضل سے اس کو عطا کی ہے، تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ دنیا کی چیزیں ہمارے اوپر اتنی چھائی ہوئی ہیں، غفلت کے پردے اتنے دبیز ہو چکے ہیں کہ آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت کے فیض سے صحابہ کرام کا حال یہ ہو گیا تھا کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والی قوم اگر انبیاء کے بعد دیکھا جائے تو صحابہ کرام کی جماعت ہے. جو اس میں بڑے بڑے علماء تھے، فقہاء تھے، محدثین تھے، وہ تو تھے ہی، وہ تو اللہ کی معرفت رکھتے تھے. لیکن ایک معمولی عام آدمی، ایک غلام، اس کا حال حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے. ایک غلام بکری چرا رہا تھا. انہوں نے اس کا امتحان لینے کے لیے اس سے کہا کہ بھئی ایک بکری فروخت کرو گے؟ یہ لوگ روزے سے تھے. کہا ایک بکری بیچ دو اور ہم اس کو ابھی ذبح کریں گے اور اس میں سے کچھ تم کو بھی دے دیں گے. اس نے کہا کہ میری نہیں ہے، یہ تو میرے آقا کی، میں تو صرف چرا رہا ہوں. کہہ رہا ہوں کہیں دیکھ رہا ہے کیا تمہارا آقا؟ تم بیچ دو، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. پوچھے گا کہ ایک کم ہو گئے تو کہہ دینا کہ بھئی کوئی جانور اس کو کھا گیا، کچھ بھی بتا دینا. تو اس نے کہا کہ فَأَيْنَ اللَّهُ، تو اللہ کہاں چلا گیا؟ وہ تو دیکھ رہا ہے. تو اور وہ منہ پھیر کے چلا گیا. مجھے یہ نہیں بن رہا، اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ مالک کو تو میں کچھ بھی الٹی سیدھی پڑھا دوں گا. اور اس نے بکری نہیں دی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ واپس آئے اور اس کے مالک کے پاس گئے اور انہوں نے وہ جتنی بکریاں تھیں وہ سب خریدی اور اس غلام کو بھی خرید لیا. غلام کو خرید کر آزاد کر دیا اور ساری بکریاں اس کے حوالے کر دی. یعنی اللہ سے ڈرنے اور اس کے تقوی اور خوف خدا کا نقص سرا دنیا کے اندر یہ ملا کہ وہ آزاد بھی ہو گیا اور وہ ساری بکری اس کو مل گئی. آدمی روا روی میں رہتا ہے، غفلتوں میں چلتا ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے بارے میں ہے کہ وہ اپنی رعایا کی خبرگیری کا بڑا اہتمام کرتے تھے. ابھی میں نے پچھلے جو بتایا تھا وہ فرماتے تھے کہ
اگر میری پوری سلطنت میں کوئی ایک آدمی بھی اگر بھوکا سو جائے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں. یہ احساس ہے ذمہ داری. تو اپنا راتوں کو اٹھ جاتے تھے اور مدینے کی گلیوں میں اپنا چکر لگاتے رہتے تھے. ایک دن جا رہے تھے, صبح کا وقت تھا, ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو. اس نے کہا, بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے. حضرت عمر نے یہ آواز سنی تو رک گئے. تو ماں کہتی ہے کہ کوئی امیر المومنین دیکھ رہے ہیں کیا, ملا دو. اس نے کہا کہ امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں, لیکن امیر المومنین نے جس خدا کا حکم سنایا ہے وہ خدا تو دیکھ رہا ہے. حالانکہ اتفاق ایسا کہ امیر المومنین بھی سن ہی رہے تھے. بہرحال اس نے پانی نہیں ملایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پتہ لگایا اور اپنے بیٹے کا جو ہے پیغام اس لڑکی کے لیے بھیجا. اس زمانے میں یہ بھی تو تھا کہ جو اصل ترجیح ہوتی تھی وہ دین, اس کے اندر جو تقوی اور خوف خدا انہوں نے دیکھا, جو اللہ کی ذات کا استحضار دیکھا, تو انہوں نے اپنے بیٹے کا پیغام جو ہے اس لڑکی کے لیے بھیجا. تو اصل جو چیز ہوتی ہے وہ یہی خوف خدا ہے. آدمی تنہائی میں ہوتا ہے, کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں, لیکن یہ ہے کہ اللہ کی معرفت انسان کو حاصل ہو تب تو. جس چیز کی اہمیت ہمارے دل میں ہوتی ہے, جیسے روزہ اس وقت چل رہا ہے, رمضان کا مہینہ ہے, اتنے لوگ روزے دار ہیں, اگر کوئی آدمی اپنے کمرے میں تنہا ہو, پانی بھی موجود ہے, فریج موجود ہے, وہ چاہے تو پانی پی سکتا ہے, کوئی نہیں دیکھے گا, اور سب کے ساتھ افطار کرے, کس کو پھر پتا چلے گا سوائے خدا کے. لیکن اس کو استحضار ہے کہ یہ روزہ جو ہے میں نے اللہ کے لیے رکھا ہے, اس کی اہمیت اور اس کی عظمت اس کے دل میں ہے. مجال نہیں کو جا کے ایک گھونٹ پانی پی لے, حالانکہ پی سکتا ہے لیکن نہیں, اس لیے کہ اللہ کی ذات کا استحضار اس کے سامنے ہے, اس لیے وہ ایسا نہیں کر سکتا. تو گناہوں سے اگر انسان کو بچنا ہے تو سب سے بڑی چیز, ورنہ آپ چاہے جو کچھ بھی کر لیجئے, جتنی تدبیر کر لیجئے, چاہے کتابیں لکھ لیجئے, واعظ کہہ لیجئے, سب کچھ کہہ لیجئے, لیکن اگر خوف خدا انسان کے اندر نہیں ہے تو پھر کوئی طاقت اس کو روک, وقتی جو اثر ہوگا اس کے وجہ سے تو آدمی رک جائے گا کہ بھئی فلاں لوگ ہیں, فلاں چیز ہے, فلاں, لیکن وہ رکاوٹ جیسے ہی ختم ہوگی وہ اپنی اصلیت پر چلا آئے گا. اور اگر اللہ کی ذات کا استحضار اس کے اندر ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا. اور کبھی کبھی تو انسان کی اصلاح ایسے ہو جاتی ہے کہ حیرت ہوتی ہے. مولانا عبد الماجد دریابادی نے ایک واقعہ لکھا ہے, واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. لاہور میں ایک جگہ اشرا, مولانا مودودی کی جو رہائش گاہ تھی وہ اسی جگہ تھی, اشرا. مولانا دریابادی لکھا, یہ آزادی سے بہت پہلے کا واقعہ, انگریزوں کا دور تھا. اشرا کی جامع مسجد میں ایک بزرگ آئے, دبلے پتلے بالکل, لیکن کیا چہرہ ان کا بڑا بااثر. لوگ دیکھا, سمجھ کے کوئی اہم آدمی ہے. مغرب کی نماز پڑھی. اس زمانے کا دستور تھا, پہلے یہاں بھی دیکھتے مسافر وغیرہ آ جاتے تھے تو گاؤں محلے کے لوگ کھانا وغیرہ لے کے پہنچ جاتے تھے. تو ایک ساتھ ایک تاجر تھے, ویپاری تھے, وہ اپنا کھانا لے کے پہنچے. انہوں نے دیکھا کھانا, کہا مجھے کچھ پرہیز ہے. انہوں نے کہا یہ کھانا بہت اچھا ہے, مرچ بہت کم ہے, گھی بالکل دیسی ہے, بازار کا نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ مطلب نہیں, میرا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے نماز فرض ہے اسی طریقے سے رزق حلال بھی فرض ہے. حلال کھانا طعام حلال ویسے ہی فرض ہے. تو میں کسی طرح کا کوئی مشتبہ مال جب تک کہ مجھے اطمینان نہیں ہوتا میں نہیں کھاتا. آپ کو تو تکلیف ہوگی, میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا تھا, لیکن آپ ہی کھانا لے کے آ گئے, اس لیے یہ بات مجھے کہنی پڑ رہی ہے آپ کو. کہا نہیں میں کوئی حرام خور تھوڑی نہ ہوں, یہ میرا میں تاجر ہوں, فلاں ہوں, یہ اپنا بتانے لگا. انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہاری تجارت کے کسی مرحلے میں سود کی کچھ آمیز لین دین ہوتا ہے؟ اس زمانے میں عام دستور تھا, اور پنجاب میں تو اور سود خوروں کا صوبہ تھا, تو کوئی احتیاط نہیں تھی. وہ جانتے تھے, پنجابی کے رہنے والے وہ بھی تھے. انہوں نے کہا کہ کسی مرحلے میں اس کی کوئی آمیزش؟ تو ہاں ایسا تو ہوتا ہے, اس لیے کہ کہیں کہیں ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے, ضابطے یہ وہ مارکیٹ کے. انہوں نے کہا کہ تمہاری تو یہ مجبوری ہو سکتی ہے تجارت کے فروغ کے لیے, لیکن کھانے کے لیے میری کوئی مجبوری نہیں ہے کہ میں ایسا کھانا کھاؤں. وہ صاحب اپنا کھانا لے چلے گئے. لیکن اب یہ کہ بڑی رسوائی کی بات تھی کہ مسجد میں ایک مہمان آئے اور بھوکا رہ جائے. انہوں نے جو ہے ایک دوسرے صاحب کو, ایک ڈاکٹر صاحب کو جا کہا کہ ایک بڑا مہمان آئے ہوئے, آپ لے جائیے مجھ کو. تو انہوں نے ایسے ایسے کہہ دیا کہ تمہارے کاروبار میں سود کی آمیزش ہے.
डॉक्टर साहब अपने ही बजने लगे, कहने लगे मैं 100 रुपया तनख्वाह है, 2-4 रुपया ऊपर से मिल जाता है, तो मेरा लड़का जो है वो कचहरी में है तो 75 रुपया कमा लेता है। तो अब उन्होंने बहुत ही नरमी और शफकत के साथ समझाया कि रिश्वत तो इस्लाम में हराम है, इसलिए आपका खाना हराम मैं तो नहीं खा सकता। एक जमींदार साहब के यहाँ गए कि भाई इनके यहाँ तो रिश्वत भी नहीं होगी, सूद भी नहीं होगा। उनसे पूछते हैं कि आपके यहाँ जमीनें तो गिरवी नहीं रखी जाती, इसलिए कर्ज पहले ऐसे दिया जाता था। उनका बहुत होंगी, काफी आपका खाना कैसे सही होगा। वो अपना ले गए। एक मौलवी साहब बुलाए गए, उनसे पूछा कि आपके यहाँ विरासत कब से नहीं तकसीम हुई है? पता चला कि बाप दादे से नहीं हुई है। कहा फिर उसमें न जाने कितने लोगों का हिस्सा होगा, तो कहाँ जाएगा उसका खाना? वो भी लेके चले गए। ऐसे 8-10 आदमी आए और उन्होंने जिरा की और सब फेल होते चले गए। लेकिन पूरे बस्ती और पूरी आबादी में एक शोर मच गया कि एक बुजुर्ग ऐसे आए हुए और ये मसला, तो क्या ये आदमी भूखा चला जाएगा? 9-10 बज गए, खाने का मसला हल नहीं हुआ। तो एक आदमी उठता है, कहता है कि मैं जो है तमाम अपने रिश्वत और फला जितने भी मैंने लोगों के हुकूक सबके सब से मैं तौबा करता हूँ और मैं जो है खाना लेके जाऊँगा। उसके बाद 2-4 आदमी और क्या मैंने भी जिसके हुकूक मेरे ऊपर है मैं सब अदा करता हूँ, वहीं अदा किया। इस तरीके से 10-20 आदमी अपना खाना लेके पहुँचे और उन्होंने 2-4 लुकमा खाया और पूरी मस्जिद भर गई। बाहर खाना थोड़ा खा के उसके बाद वो अपना इबादत करने लगे। सुबह जब हुई फजर के वक्त तो पूरा गांव आया कि चल के देखें वो कौन बुजुर्ग है जिसकी सिर्फ चंद घंटों के यहाँ क़याम ने पूरे इस्लाम में इतना बड़ा इख्तिलाफ बर्पा कर दिया। वो अपना तहज्जुद की नमाज पढ़ के निकल गए, तो थे ही नहीं वहाँ। यह आदमी सिर्फ वहाँ मगरिब से लेकर तहज्जुद के वक्त तक रहा, न कोई वाज कहा, न कोई तकरीर की, न कोई किताब छापी, न कुछ नहीं किया। सिर्फ उसका अमल, उस अमल की ये इस्लाह थी, ये हुई पूरी की पूरी बस्ती तायल हो। उसी रात में सैकड़ों लोग वहाँ के ऐसे जिनके हुकूक जिनके उसके वो सब की सब इस शब्द की बरकत से अदा किए गए। तो अमल के अंदर ये ताकत होती है। मेरी बात सिर्फ अगर होगी तो वो असर क्या पैदा कर सकती है। तो उन्होंने ये चंद घंटे वहाँ गुजारे और पूरी बस्ती की इस्लाह हो गई। तो असल जो चीज़ होती है वो अमल होता है। आदमी के अंदर खुदा का इस्तेदार होगा तो फिर उसकी निगाह दाएं बाएं नहीं जाएगी।